جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر تجزیہ کار، نامور صحافی، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سر یہ بتائیے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو دعا زہرا کا کیس ہے، جس میں مائنر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے دعا زہرا کو، اور اب جو روایتی انداز سے کیسز اس طرح کے نپٹائے جاتے تھے کہ لڑکی کے ورڈکٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا، تو اب ایک نئی بحث جو ہے وہ ملک میں اس معاملے کو لے کر شروع ہوئی ہے۔ آپ نے شاید ڈان اخبار میں چھپنے والا آرٹیکل بھی پڑھا ہو، تو آپ کیا کہیں گے اوور آل اس ایشو کے اوپر کہ یہ کس طرح سے ہمارے معاشرے پر افیکٹ کر رہا ہے اور اس طرح کے ایشوز کو کس طرح سے ڈیل ہونا چاہیے؟ دعا زہرا کا کیس ہے، اب اگر اس کی عمر 16 سال سے کم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شادی کر سکتی تھی قانون کے مطابق، اور جب وہ شادی نہیں کر سکتی تھی تو جس شخص نے پھر اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کیا اس کے اوپر بھی پھر الزام ہوگا اور اس دعا کے اوپر بھی ہوگا۔ قانونی کارروائی کا تو پھر ہم کو سامنا کرنا پڑے گا نا، تو اب عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی فقہ سے اس کا تعلق ہے، کیا نقطہ نظر ہے اس کا، اور کس طریقے کا وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ لیکن یعنی یہ جو معاملہ ہے ہم اس کو اس طریقے سے تو یک طرفہ طور پر تو طے نہیں کر سکتے، یہ عدالت کے پاس ہی معاملہ ہے اور اسی کو طے کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے ساتھ کئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہم نے پہلی بار دیکھیں، جیسے مختلف جو ابلاغی ادارے ہیں ان کا کردار اپنی جگہ، لیکن آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس پر بیٹھ کر جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، جس طرح سے اس طرح کی جو زیر سماعت چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ایک لائن لے لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ لو میرج پورٹرے کیا جا رہا ہے، اور اب مائنر والا ایشو بھی آ گیا۔ تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس پہ آپ کیسے، وہ کس طرح ہمارے معاشرے کو افیکٹ کر رہے ہیں بطور سوسائٹی ابلاغی اداروں کے لحاظ سے؟ لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے وہ تو میں اسے ایک پبلک ٹوائلٹ سمجھتا ہوں، یعنی کوئی اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کوئی اس کا ضابطہ اخلاق نہیں ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی اگر ایک بچی نابالغ ہے اور نابالغ بچی کی راضی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کو پھر اس کو اسکینڈلائز کرنا یا اس شادی کو ایک لو میرج بنا کر پیش کرنا، یہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ لڑکی کی جو رائے ہے تو اسی وقت وزن رکھے گی نا جب وہ سن بلوغ کو پہنچ چکی ہوگی۔ اگر وہ بالغ نہیں ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ کم ہے اور زیادہ بتائی گئی ہے یہ اور جھوٹ بولا گیا ہے اور اسے برگلایا گیا ہے، پھر ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کی اجازت دیں گے تو پھر تو فلاٹ کیس مل جائے گا، چھوٹی عمر کی بچیاں جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی اور انہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ورگلا کر اور ان کی زندگی خراب کر سکے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ معاشرے کو بھی اور قانون کو بھی اور ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بھی چیزوں کو بڑے صحیح سیاست سباق میں دیکھنا چاہیے اور اس کو شدت کے ساتھ جو قانون کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔